شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے نبی، میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ علیہ السلام کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لے۔ دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت صرف 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس اس شخص کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تھے، لیکن اس شخص کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل، بیابان اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، آؤ آگے چلے۔ کافی دور سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس شخص کو بھوک لگنے لگی۔ اسی لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس گوشت کو بھون کر اس شخص سے فرمایا، آؤ ہم دونوں کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرنی کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، اب سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس شخص کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلے۔ دونوں نے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آ گیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص کشتی ڈھونڈنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے جیسے زمین پر چل رہے ہو۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام اس شخص کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ سچ بتا، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کے بجائے پھر سے جھوٹ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتہ۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ آگے چلے۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت ایسے لگ رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس شخص نے ریت کو چھو کر دیکھا کہ کہیں سچ مچ سونا تو نہیں بکھرا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈیری بنائی اور پھر اس ڈیری سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ریت کی ڈیری،
اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی یہ ریت کی ڈیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس شخص سے فرمایا، سونے کی ڈیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس شخص کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈیری دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جھٹ سے سچ بول اٹھا، اللہ کے نبی، وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا تھا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اس شخص نے چھپائی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے روانہ ہو گئے۔ اس شخص نے سونا تو پا لیا، لیکن اپنے لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔